وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں خداوند عالم نے ایک بہت ہی اہم اصول کی طرف اشارہ کیا ہے جو دین کی عظمت، دین کے فطری ہونے اور دین کے عقلی ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ انسان کے آزاد رہنے کی، آزاد ہونے کی، آزادی سے کسی نظریے کو قبول کرنے کی بہترین دلیل ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں فرمایا لا اکراہ فی الدین۔ اکراہ اس کا مطلب جبر کا مطلب ہوتا ہے، زبردستی کا معنی دیتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ دو طرح کے اس حصے کے معنی کیے جا سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ خبر دی جا رہی ہے، جس کو ادبیات میں جملہ خبریہ کہا جاتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین یعنی دین میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے۔ ایک یہ کہ یہ جملہ اس سے انشاء کا قصد کیا جا رہا ہے۔ لا اکراہ فی الدین یعنی دین میں جبر سے کام نہ لیں، یعنی دینداروں کو یہ کہا جا رہا ہے یا انسانی معاشرے کو یہ مخاطب قرار دیتے ہوئے پروردگار عالم فرما رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر سے کام نہ لو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو مجبور کریں اسلام لانے پہ، دیندار بننے پہ۔ یہ ہر دین کے دور کی بات ہو سکتی ہے، فقط اسلام میں نہیں ہے۔ جب حضرت عیسیٰ کا دور تھا تو مسیحیت پہ کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ جب حضرت موسیٰ کا دور تھا یہودیت پہ کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ کے دور میں کسی کو اسلام لانے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا کتنے ایسے افراد ہیں جو حکومت اسلامی میں رہے، جس کو کافر ذمہ کہا جاتا ہے، اسلامی معاشرے میں رہے لیکن اپنے عقائد پہ رہے۔ اسلام نے، مسلمانوں نے، اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کہا کہ اسلام قبول کرو وگرنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ہاں، جنگوں کا ایک نظام ہے، وہ ایک الگ نظام ہے، وہ بھی دفاع کے لیے۔ بہت سارے علماء کا یہ نظریہ ہے جتنی جنگیں ہوئیں یہ کسی کو مسلمان کرنے کے لیے نہیں ہوئیں کہ کافروں کو کہا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ وگرنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں، ایمان اور اسلام اور دین، اس کا تعلق ظاہر سے تو نہیں ہے، زبان سے تو نہیں ہے، یہ تو دل کا مسئلہ ہے، یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ آپ زبردستی کسی کے دل کو تو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے آپ نے کسی کو مجبور کیا تو وہ کوئی بات کہہ دے یا اسلام اور دین قبول کر لے، لیکن اسلام اور دین اور ایمان، اس کا تعلق دل سے ہے۔ لہذا فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، کسی کو آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ دین قبول کرے۔ کیوں دین میں اکراہ نہیں ہے؟
کیوں جبر نہیں ہے، کیوں زبردستی نہیں ہے، اجباری دین کی اور مجبوری والے دین کی کیوں یہاں پہ نفی کی جا رہی ہے؟ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ یقیناً رشد یہ بڑا واضح ہے غی سے۔ رشد یعنی حقیقت تک پہنچنا، واقع تک پہنچنا، یہ بڑا واضح ہے۔ حقیقت جب روشن ہو گئی ہے، جب حق روشن ہو چکا ہے، من الغی، غی نسیان کے ذریعے، غفلت کے ذریعے، بھول کے ذریعے انسان جو انحراف کی طرف جاتا ہے اس کو غی کہتے ہیں۔ انحراف سے، کیونکہ رشد کا راستہ غلط راستے سے صحیح راستہ کیونکہ بہت خوبصورت طریقے سے واضح اور روشن ہے، اس وجہ سے زبردستی کی ضرورت نہیں۔ زبردستی کون کرتا ہے؟ جو اپنی بات کو، جو اپنے عقیدے کو، جو اپنی گفتگو کو صحیح انداز میں نہ پہنچا سکے، اس کا فلسفہ بیان نہ کر سکے، اس کے اہداف کو بیان نہ کر سکے، وہ چاہتا ہے کہ بس جیسے بھی ہو لوگ میری پیروی کریں، وہ سہارا لیتا ہے کس کا؟ زبردستی کا۔ وہ تیر و تلوار سے پھر کوشش کرتا ہے لوگوں کو اپنا پیروکار بنانے کی۔ لیکن قرآن نے کیا دلیل دی ہے؟ قد تبین الرشد من الغی، جب رشد کا راستہ یہ واضح ہو چکا ہے، جدا ہو چکا ہے غی سے، پھر کسی کو مجبور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سمجھدار ہے، جو فطرت پہ چلنے والا ہے، جو عقل سے کام لینے والا ہے، وہ خود بخود اس راستے پہ چلے گا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پس جس شخص نے انکار کیا طاغوت کا، طاغوت ہر وہ ذریعہ، ہر وہ وسیلہ، ہر وہ چیز جو انسان کو طغیان کی طرف لے جائے، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ وہ انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، وہ عام انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی لیڈر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی حکومت بھی ہو سکتی ہے۔ جو بھی طاغوت، جو بھی طغیان کے راستے ہیں، جو اس کا انکار کرتا ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پہ ایمان لاتا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو یقیناً اس نے مضبوطی سے تھام لیا ہے، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے محکم سہارے کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس سے چمٹ گیا۔ استمسکا، تمسک بھی اسی سے، مضبوطی سے کسی چیز سے چمٹ جانا، اس کو تھام لینا اس طرح سے کہ انسان اس سے جدا نہ ہو۔ عروہ کہتے ہیں ایک برتن، اس کا ایک دستہ جس سے اس کو پکڑا جاتا ہے، اس دستے کو عروہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جب وہاں سے انسان کسی برتن کو پکڑتا ہے تو اس میں مضبوطی ہوتی ہے، پھر وہ برتن یا وہ چیز گرتی نہیں ہے۔ لہذا مضبوط سہارا، محکم سہارا، یہ کیا چیز ہے؟ جب انسان طاغوت کا انکار کرتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ پہ ایمان لانے کی بات بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پس طاغوت کا انکار، غیر اللہ کا انکار پہلے ہے۔ اسی وجہ سے جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس میں بھی لا الہ الا اللہ پہلے نفی ہے۔ لا الہ، لا انفصام لہا، انفصام کہتے ہیں جدائی کو۔ یہ ایسے مضبوط سہارے کو اتنی مضبوطی سے انسان پکڑتا ہے، لا انفصام لہا، پھر اس میں انقطاع نہیں ہے، پھر اس میں جدائی نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، خدا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ دونوں یہاں پہ دیکھیں سمیع و علیم، کیونکہ ایمان اور کفر کا یہاں پہ مسئلہ بیان ہوا تو اس کا تعلق دونوں سے ہے، ایک حد تک زبان سے بھی ہے اور ایک بہت بڑا اس کا حصہ وہ دل سے مربوط ہے، لہذا دونوں چیزیں یہاں پہ بیان ہوئیں۔ واللہ سمیع علیم، خدا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ سننے والا ہے اس کو جو وہ زبان پہ لا رہے ہیں، جاننے والا ہے جو ان کے دل میں ہے، کیونکہ جیسے شہادتین کا مسئلہ ہے، یہاں پہ زبان کا بھی بعض دفعہ اہم کردار ہے، اسلام لانے میں، دیندار ہونے میں، بے دینی میں، زبان کا بھی ایک حد تک اس میں عمل دخل ہے۔
لیکن اصلی جو ایمان کا اور دین کا جس سے تعلق اور رابطہ ہے وہ انسان کا قلب ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ لہذا دین میں جبر نہیں ہے، دین میں مجبوری نہیں ہے، کیونکہ ہدایت کا راستہ وہ بڑا واضح ہے۔ دین کا راستہ یعنی ہدایت کا راستہ، دین کا راستہ یعنی عقل کا راستہ، دین کا راستہ یعنی فطرت کا راستہ۔ لہذا وہاں پہ کسی کو مجبور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اس راستے پہ نہیں چل رہا، اس کا مطلب ہے وہ غی کے راستے میں ہے، وہ غوایت میں جا رہا ہے، وہ ضلالت میں جا رہا ہے، وہ گمراہی میں جا رہا ہے۔ اور کیسے ہم دین کے راستے پہ آ سکتے ہیں وہ بھی اس آیت میں بتایا۔ اس میں دو کام کرنا ضروری ہے، ایک طاغوت کا انکار ہے اور ایک اللہ پہ ایمان ہے۔ جو ان دو چیزوں کو، طاغوت کو یعنی غیر اللہ کو، خدا سے دور کرنے والی چیزوں کا جو انکار کرتا ہے اور خدا پہ ایمان لاتا ہے، خدا سے محبت کرتا ہے، وہ اس راستے کی طرف آتا ہے، وہ دیندار بنتا ہے، وہ دین کے راستے پہ چلتا ہے۔ پروردگار ہمیں بھی توفیق دے، ہم اپنے دور کے، ہم باہر کے، ہم اندر کے جتنے طاغوت ہیں، پروردگار ہمیں توفیق دے ہم ان کا انکار کر سکیں، ہم ان کی پیروی نہ کریں، ہم ان سے محبت نہ کریں، اور ہم پروردگار سے محبت کریں، اسی پہ ایمان لائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔